یہ 71 کی دہائی کی ایک ٹھٹھرا دینے والی سرد شام تھی جب جنید نے اپنے والد رنگیلا رنگ ساز کو نئے کپڑے، مہنگے جوتے اور گھڑی خریدتے دیکھا تو ایک بار تو دھک سے رہ گیا کہ گھر گھر جا کر لوگوں کے گھروں میں رنگ کرنے والا اس کا باپ، جس کو شاید ہی اس نے کبھی صاف کپڑوں میں دیکھا ہو، جو غربت کے ہاتھوں عید کے علاوہ کبھی گوشت نہ کھا سکتا ہو، وہ اتنے مہنگے جوتے کپڑے خرید رہا تھا۔ اس کا باپ دکان سے نکل کر گھر کی جانب چلا تو وہ بھی نظر بچا کر باپ کے پیچھے چل دیا۔ سردی ایسی کہ روح تک جم جائے۔ اس کا باپ گھر جانے کے بجائے کچھ ویران راستوں کے بعد پہاڑی راستوں پر ہو لیا۔ اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ تھوڑی ہی گھاٹیوں کے بعد اس کا باپ ایک غار میں گیا۔ آدھا گھنٹہ اندر رہنے کے بعد وہ خالی ہاتھ لوٹا اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی نظروں کے اوچھل ہونے کے بعد جنید اسی غار کی طرف بڑھا۔ اندر مکمل اندھیرا، مکمل خاموشی تھی۔ جنید تھوڑا مزید آگے گیا تو نیلی سی مدھم روشنی پہ نظر پڑی، جس کے مزید پاس جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ جدید ترین سیٹلائٹ سسٹمز، کچھ CDs اور ایک لیپ ٹاپ ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں پڑے تھے۔ وہاں سے وہ واپس ہوا اور سیدھا اپنے دوست نعیم کے گھر گیا۔ نعیم، جو کہ اس وقت پولیس میں تھا، اسے ساری کہانی سنائی، جس کے بعد نعیم اسے گاؤں کے ساتھ والی کچی آبادی میں لے گیا اور ایک جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر چاچے شیدو، جو فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا، اسے آواز دے کر باہر بلایا اور پوچھا، کیا تمہارے اوپر والوں نے فلاں پہاڑی میں اپنا کچھ سامان رکھا ہوا ہے؟ اس کے انکار کے بعد نعیم نے جنید کو اندر بلایا اور وہ سب کچھ دہرانے کا کہا جو اس نے دیکھا تھا۔ جنید خاموش ہوا تو چاچے شیدے نے انہیں کچھ فاصلے پہ موجود سوسائٹی کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا کہ دونوں گیٹ کھٹکھٹانا، جو بھی گیٹ میں موجود چھوٹی والی کھڑکی کھولے اسے صرف اتنا کہنا کہ میرا باپ جاسوس ہے۔ وہ دونوں وہاں پہنچے۔ گیٹ کھٹکھٹانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ گیٹ کھلا اور دونوں کو اندر گھسیٹ لیا گیا۔ جنید نے وہاں دوبارہ ساری صورتحال بتائی۔ بنگلے میں موجود لوگوں نے فوراً اس کے کپڑے تبدیل کروا کے ایک انتہائی ضعیف شخص کی صورت میں ڈھالا اور اس پہاڑی تک چلنے کا کہا۔ جنید ان کے ساتھ چل پڑا۔ پہاڑی تک کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، مگر پہاڑی کے دھانے پر پہنچنے پر صرف 7 سے 9 سیکنڈز کی دیر میں اس کے پاس 20 سے زائد لوگ پہنچ چکے تھے۔ غار میں پہنچ کر سارا سامان قبضے میں لیا گیا۔ جنید کے بتانے کے بعد اس کا باپ گھر ہوگا۔ یہ اب اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے آبادی آتی گئی، بندے کم ہونا شروع ہو گئے اور اس کے گھر کے پاس صرف 2 لوگ جنید سے کافی فاصلے پر چل رہے تھے۔ جنید اندر گیا، باہر والے اکٹھے ہونے لگے اور جیسے ہی اندر آئے تو رنگیلا رنگ ساز اپنی گردن کو پکڑے کسی ذبح شدہ مرغی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جنید کے ہاتھ میں چھری تھی، جو یہ کہتے ہوئے اندر چل دیا کہ جس ملک کا کھایا، جس ملک نے اتنی عزت دی، جو اس کے ساتھ غداری کرے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ میجر کرم ایک خوبصورت جوان، جنہیں انڈین آرمی جوائن کیے چند ہی سال ہوئے تھے، ان کی ذہانت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں پاکستان آرمی کی ہر اہم خبر پہنچانے کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے پاکستان بھیجا گیا، جہاں کچھ عرصہ ایبٹ آباد کے چند کاریگروں سے کام سیکھ کر انہوں نے پینٹ کرنا شروع کیا۔ تھوڑا عرصہ اسی کام میں محنت کی، اپنا نام کمایا، شادی کی اور 20 سال کا عرصہ یہیں گزارا۔ اس نے اپنا کام نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا اور اب اسے واپسی کا پروانہ مل چکا تھا اور واپس اپنے دیش پہنچ کر اسے بریگیڈیئر کے تمغے سجنے تھے، مگر رنگیلا رنگ ساز کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ برف اب اس کے جسم کو ڈھکنے لگی تھی اور سردی مزید بڑھنے لگی تھی۔